بسم اللہ الرحمن الرحیم والصافات صفا، اور قسم ہے صف باندھنے والوں کی صف باندھنا، فالزاجرات زجرا، پس قسم ہے جھڑکنے والوں کی زجرا جھڑکنا، فالتالیات ذکرا، پس پڑھنے والوں کی ذکر کو، اِنَّ الٰہَکُمْ لَوَاحِدٌ، بے شک پکاریں سننے والا تمہارا البتہ ایک ہے، رب السماوات، جو رب ہے آسمانوں کا، والارض، اور زمین کا، وما بینہما، اور جو کچھ آسمانوں زمین کے درمیان میں ہے، ورب المشارق، اور رب ہے مشرقوں کا، والصافات صفا، کل میں نے ذکر کیا کہ قرآن پاک کی قسمیں 3 قسم پہ ہیں۔ یہاں پر بھی قسم شاہد کے معنی میں ہے، اور الصافات سے مراد فرشتے ہیں، اور مشہود بھی ہی اِنَّ الٰہَکُمْ لَوَاحِدٌ، انطباق یہ ہے کہ قسم ہے صف باندھنے والے فرشتوں کی صف باندھنا، یعنی فرشتوں کی صفیں باندھ کر عبادت کرنا اس بات کا شاہد ہے کہ الہ تمہارا ایک ہے۔ فالزاجرات، پس قسم جھڑکنے والوں کی، زجرا جھڑکنا، فالزاجرات سے مراد بھی وہ فرشتے ہیں جو جنات کو جھڑکتے ہیں اور کفار پر عذاب لاتے ہیں اور ان کی ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہیں، تو فالزاجرات جھڑکنے والے فرشتے بھی شاہد ہیں کہ الہ تمہارا ایک ہے۔ فالتالیات ذکرا، پڑھنے والے ذکر تسبیح، وہ بھی گواہ ہیں کہ الہ تمہارا ایک ہے۔ مطلب کیا ہے؟ 3 اوصاف ملائکہ کے ذکر کیے، صفیں باندھ کر عبادت میں مشغول ہونا ایک، ڈیوٹیوں پہ مامور ہونا 2، فالتالیات تسبیح اور حمد میں مشغول ہونا 3۔ فرشتوں کے 3 احوال ذکر کیے، جس سے پتہ چلا کہ فرشتے عاجز مخلوق ہیں، وہ الہ بھی نہیں اور شفیع قاری بھی نہیں۔ اگر وہ الہ یا شفیع قاری ہوتے تو خود صفوں میں لگ کے عاجزیاں نہ کرتے، خود ڈیوٹیوں پہ مامور نہ ہوتے، اور خود ذکر اذکار کی عبادت میں مشغول نہ ہوتے، جو خود عابد اور مجبور ہیں، وہ الہ بھی نہیں اور شفیع غالب بھی نہیں۔ یہ شاہد اور مشہود کی مناسبت واضح ہو گئی۔ رب السماوات والارض، رب آسمانوں کا اور زمین کا۔ تو اس امت کے خصائص میں سے ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہماری جو صفیں ہیں نماز کی، تو یہ ملائکہ کی صفوں کی طرح اللہ نے
ہمیں یہ عبادت کا طریقہ دیا، تو اس لیے ان صفوں کا لحاظ رکھنا ضروری ہے، اور صفوں کی اہمیت ایک یہ ہے کہ صف سیدھی ہو، اور صافات صفا، فرشتے جس طرح صف باندھ کے عبادت کرتے ہیں، یہ امت بھی معمور ہے۔ اس لیے چند باتیں سمجھ لیں۔ ایک یہ ہے صف کا سیدھا ہونا، احادیث میں اس کی بہت زیادہ تاکید ہے کہ صف میں ٹیڑھا پن نہ ہو، حتیٰ کہ آپ نے فرمایا کہ اپنی صفیں سیدھی رکھو ورنہ اللہ تمہارے اندر اختلاف ڈال دے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صفوں کو سیدھا فرماتے، اور بالکل تیر کی طرح سیدھا۔ دوسرا، صف میں فرجہ نہ ہو، آپس میں مل کے کھڑا ہونا ہے، اس میں خالی جگہ نہ ہو۔ اس کو احادیث میں تعبیر کیا گیا کہ کندھے سے کندھا ملانا اور پاؤں سے پاؤں ملانا۔ اس میں غیر مقلدین حضرات تو وہ حدیثیں سمجھتے نہیں، بے وقوف ہیں، اور حنفی سستی کرتے ہیں۔ دونوں میں خرابی ہے۔ کندھا سے کندھا ملانا یا پاؤں سے پاؤں ملانا حقیقی معنی نہیں بن سکتا، کیونکہ پھر تو پہلے ایک آدمی دروازے پہ کھڑا کرو اور وہ قد کا ناپ لے، اور پھر دو آدمیوں کی آگے ڈیوٹی لگاؤ کہ ایک جیسے قد والے وہ کٹھا، تب کندھے سے کندھا ملے گا۔ نہیں تو جس کا اونچا قد ہوگا اور ایک کا چھوٹا ہے تو پھر تو کندھے سے کندھا نہیں ملے گا، وہ اس کے الیتین تک آئے گا، اور یہ اوپر بڑا قد ہوگا تو پھر الیا اور بازو کا تو کوئی حدیث میں ذکر نہیں، بھائی الیا اور بازو ملاؤ، کندھے ملانے کا ذکر ہے۔ اور اسی طرح ایک موٹا آدمی آ گیا اور ایک پتلا آ گیا، اب موٹے کا کندھا کہاں جائے گا، پتلے کا پھر بھی مسئلہ ہوگا۔ تو یہ جو کندھے سے کندھا ملانا ہے، مراد اس سے تسویت الصف ہے، صف کا برابر کرنا۔ حقیقی معنی نہیں ہے کہ کندھے کی کندھا ملا دو، ورنہ بہت ساری خرابیاں آئیں گی اگر آپ کو سمجھ آ گئی تو۔ بہرحال صفیں ملانا۔ پھر یہ ہے کہ تیسرے نمبر پہ کہ اگلی صف مکمل ہو تب دوسری صف بنانا۔ اگلی صف پہلے مکمل کرنی ہے، پھر دوسری صف، پھر دوسری مکمل کرنے کے بعد پھر تیسری صف، پھر چوتھی صف۔ یہ اگلی صف نامکمل ہے اور پیچھے نیا ڈیرا لگا ہوا ہے، یہ بھی اس ترتیب نبوی کے خلاف ہے۔ اور تیسرا یہ کہ اگلی صف میں سمجھدار لوگ ہوں اور جو عقل مند ہیں اور دین کو سمجھنے والے، اور اسی ترتیب سے پھر پیچھے صفیں بنیں گی۔ جو بچوں کی صف ہے وہ آخر میں ہوگی، اول نہیں ہوگی۔ اور چوتھا یہ جو صفیں ہیں اور امام کا کھڑا ہونے کا مقام ہے، یہ ایک ہوگا۔ آج کل امام محرابوں میں داخل ہو جاتے ہیں، اگر امام کے قدم محراب میں ہیں تو وہ مکروہ ہوگا۔ تو امام کے قدم مسجد میں ہوں، محراب مسجد سے خارج ہے، اور سجدہ محراب میں کرے تو صحیح ہے، لیکن پاؤں اور قیام وہ محراب سے باہر مسجد میں ہوگا۔ تو ان چیزوں کا خیال کرنا ضروری ہے۔ پھر اگلی صف کا
صف کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ تو سب سے پہلے کوشش کرنی چاہیے اگلی صف میں بیٹھنے کی، اور جب پانچواں جے چھٹا جے کہ جب آدمی صف میں آتا ہے وہ نماز کے حکم میں ہوتا ہے، اور فرشتے اس کا صف میں بیٹھنا نماز کے اندر مشغول ہونا تحریر کرتے ہیں جب تک کلام نہ کرے۔ اگر کوئی وہاں گپ شپ شروع کرتا ہے تو فرشتے بھی کہتے ہیں دفع کرو اس کو۔ تو اگر صفوں میں خاموش بیٹھا ہے با ادب ہو کر اور نماز کے انتظار میں یا ذکر اذکار میں ہے، تو ایسی صورت میں جتنا ٹائم وہ سب میں رہے گا وہ نماز کے اندر ہی سمجھا جائے گا، گویا کہ یہ نماز ہی پڑھ رہا ہے۔ جو جمعہ کی ساعات کے بارے میں ہے اس میں بھی اس سے استشہاد ہے۔ تو بہرحال یہ 5-6 امور صفوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ اور جہاں آپ کے پاس حدیث ہے، فرماتے ہیں کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصوی صفوفنا، آپ ہماری صفیں برابر کرتے تھے کانما یصوی بہا القدا، جیسے تیر سیدھا کیا جاتا ہے، حتیٰ کہ آپ نے دیکھا کہ ہم سمجھ گئے، ثم خرج یوما، پھر ایک دن آپ تشریف لائے، پس قریب تھا کہ یکبرو، آپ تکبیر کہتے، فرآ رجلا بادیا صدرا، ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ اپنا سینہ آگے نکالے ہوئے تھا سب سے، فقال عباد اللہ، آپ نے فرمایا اللہ کے بندو صفوں کو سیدھا کرو یا اللہ تمہارے چہروں میں مخالفت ڈال دے گا، آپس میں اختلاف یا شکلیں بگاڑ دے گا۔ یہ تو اسی طرح حضرت حذیفہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فضلنا علی الناس، ہمیں فضیلت دی گئی لوگوں پر 3 چیزوں کے ساتھ، جو علت صفوفنا کا صفوف الملائکہ، ہماری صفیں مقرر کی گئی جیسے فرشتوں کی صفیں ہیں، جو علت لنا الارض کلھا مسجدہ، ہمارے لیے پوری زمین کو جائے نماز بنا دیا گیا، جو علت تربتھا لنا طہورا، اور ہمارے لیے زمین کی مٹی کو طہور پاک کرنے والی بنایا گیا جب تک ہم پانی نہ پائیں۔ اور ایک بات اور بھی آپ نے ذکر کی، یہ مسلم شریف ہے، تو یہ جو سنت ہے یہ مردہ ہو چکی ہے۔ صفوں کے بارے میں جو میں نے بات کی، تو آپ لوگ آج سے عزم کریں کہ اس سنت کا بھی احیاء کریں گے۔ ہاں، تو اس کا احیاء کیسے ہوگا؟ آج سے اس پہ عمل کرنا شروع کرو۔ ہاں، تو سنت کا احیاء ضروری ہے ہر جگہ۔ حضرت قاضی شمس الدین صاحب رحمت اللہ علیہ اس کا بہت زیادہ خیال رکھتے اور اماموں کو مارتے تھے۔ اگر کوئی امام پیچھے مقتدیوں کی صاحب ٹیڑھی دیکھتے تو قاضی صاحب اسے مارتے بھی، تجھے امام بنایا کس نے ہے، تجھے یہ نہیں پتا کہ جماعت کیسے کرانی ہے۔ تو بعض چیزیں یہ متروک ہوتی جا رہی ہے، تو اس لیے اس سنت کا احیاء کرنا ضروری ہے اپنے صفوں کا۔ اسی طرح نماز کے جتنے مسائل ہیں، اب یہ تو دورہ قرآن شروع ہے، نماز بھی کسی سے سیکھیں، مولویوں کو بھی نماز نہیں آتی، اس لیے آج کل جتنے امام ہیں تو ان کے پیچھے نماز واجب الادا ہے۔ جتنے امام آج کل امامت کروا رہے ہیں ان کے پیچھے نماز واجب الادا ہے، یہ بات ذہن میں رکھو، اور یہ میں حقیقت بات کر رہا ہوں۔
اور ان کے پاس جب نماز ان کے پاس پڑھنی ہوتی ہے تو پھر یہی مسئلہ بنتا ہے کہ دوبارہ بھی پڑھنی پڑتی ہے. تو ان کی نماز ہے ہی نہیں، کیونکہ کوئی ترتیب نہیں، سنت کا لحاظ نہیں، نہ پڑھانے میں نہ کچھ بھی. اور حالت یہ ہے مولویوں کی کہ انہیں 1000 دفعہ بھی ایک بار سمجھا دی جائے تو یہ نہیں اس پہ عمل کرنے کے لیے تیار. اور غالباً یہی وجہ ہے کہ بیماری پرانی ہے. امام مالک رحمہ اللہ کے بارے میں مشہور ہے کہ انہوں نے کئی سال تک مسجد نبی کے پڑوس میں رہ کر جماعت سے نماز نہیں پڑھی، کئی سال تک. اور ہے بھی یہ حقیقت. آج جتنے ائمہ ہیں، اب کہیں جلسے پہ جب ہم جاتے ہیں تو نماز میں خود پڑھاتا ہوں. پر ایک تو میں کہتا ہوں 2 فائدے ہیں. ایک یہ ہے کہ چلو انہیں یہ بھی پتہ چلے مسافر امام کے پیچھے نماز کیسے ہوتی ہے. اور دوسرا سچی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ ان ائمہ پہ ہمیں اعتماد بھی نہیں. اور چاہے وہ اشاعتی امام ہوں یا بدعتی امام ہوں، یہ آپ کو ترغیب نہیں دے رہا، میں اپنی بات کر رہا ہوں، آپ کی ہو جاتی ہے. لیکن یہ نمازیں ان کی ایسی ہیں کہ احتیاطاً کام گڑبڑ ہے. اکثر تو وضو ہی کو نہیں کرتے. اور یہ میں حقیقت بتا رہا ہوں، اکثر آج کل امام وضو نہیں کرتے. کئی ایسے واقعات ہیں کہ وضو شوضو امام مولوی صاحب لیٹرین سے نکلا اور باہر ہاتھ بھی نہیں دھویا اور جماعت کرا دی لیٹرین سے نکل کر. اور ہے بھی بہت بڑا خطیب، عام آدمی بھی نہیں. لیٹرین سے نکل کر اللہ اکبر پیچھے وہ جو سامعین ہیں وہ دیکھ رہے حضرت صاحب لیٹرین سے نکلے. بعد میں ایک آدمی سے میں نے پوچھا، میں نے کہا یہ جو مولوی صاحب لیٹرین سے نکل کے آیا اس نے جماعت کرائی تو آپ نے اس کے پیچھے پڑھی ہے؟ تو کہتے ہیں ہمیں اعتبار ہے. میں کیا اعتبار ہے؟ تو ہو سکتا ہے اندر وضو کر لیا ہو. ایک اور خطیب کا واقعہ اس کے مرید نے مجھے خود بتایا، وہ بھی بہت بڑا خطیب ہے. کہتے ہیں خطیب صاحب گاڑی سے اترے اور پیشاب فرمایا اور پھر آگے جا کے جماعت کرائی، استنجا بھی نہیں کیا. تو میں نے خطیب صاحب سے پوچھا کہ آپ تو قضاء حاجت کے لیے گئے تھے اور پھر آپ نے وضو بھی نہیں کیا. تو کہتے ہیں تو جاہل آدمی ہے، تجھے پتہ ہے وضو کس سے ٹوٹتا ہے؟ چھوٹے چھوٹے پیشاب سے وضو نہیں ٹوٹتا. ہاں تو اب یہ حالت بنی ہے. تو بہرحال اللہ ہی خیر کرے. بہرحال ان چیزوں کی اس لیے میں بار بار کہتا ہوں کہ نماز سیکھو. نماز سیکھی نہیں، یہ صرف یہ جو آپ نمازیں پڑھتے ہیں اس طرح نمازیں نہیں ہوتی. نماز کو سیکھنا چاہیے کہ نماز ہے کیا چیز، اور اس کو بار بار اقامت کا حکم آ رہا ہے. اقامت الصلاۃ، نماز کو قائم کرو. تو اقامت صلاۃ کو سیکھنا ہوگا. یہ صرف سننے سنانے سے نہیں، مستقل اس کی تربیت حاصل کرنی چاہیے. اسی طرح امامت کی، اسی طرح صفوں کی. تو یہ بات کسی کو شبہ نہ پڑے. میں نے پہلے بھی بتایا کہ قبول کے 2 معنی ہیں. ایک ہے فرضیت کا ادا ہو جانا، وہ تو اگر امام بابوضو صحیح العقیدہ ہے تو فرض ادا ہو جائے گا. یہ نہیں ہے کہ فرض ادا نہیں ہوگا، اس سے کوئی غلط نتیجہ نہ نکالے. باقی قبولیت جو ثواب مرتب ہے وہ نہیں ہوگا. اگر سنت کے مطابق نماز نہیں ثواب نہیں ملے گا، تو فرض ادا ہو جائے گا. ہاں اس کا یہ معنی بھی نہیں کہ بالکل جماعت سے نمازی مکمل بائیکاٹ کر دو، کیونکہ آپ نتیجے ہمیشہ غلط نکالتے ہیں. تو قبولیت کے کتنے معنی ہیں؟ 2. فرضیت کا ادا ہو جانا، اس کا انکار نہیں کر رہے.
عشق جس کا نام ثواب ہے اس کا ملنا، اور درجات وہ تب ہوں گے کہ جب اقامت صلاۃ ہوگی، نماز کا ظاہر اور باطن کم از کم اختیار کی حد تک وہ کامل کرنا ہوگا۔ اِنَّ إِلَٰهَكُمْ لَوَاحِدٌ